It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. Per month. और ये not only Karachi, it is a wake up call जो हम कह रहे हैं ना, wake up call है ये जो तालिबान का भी हम लोग 2 साल पहले शोर मचाया था, wake up call। यहीं से मैं गुफ्तगू आगे हम यहाँ टेक अ ब्रेक है, राइट टाइम फॉर शॉर्ट ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सेंटर कर्नल रिटायर्ड सैयद ताहिर हुसैन मशहदी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम कराची की सिचुएशन के हवाले से बात कर रहे थे। आपने कहा कि जो दुनिया भर में एक सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो ये है कि जो मेयर होता है उसके अंदर पुलिस आती है, लेकिन कराची में ये सिचुएशन डिफरेंट है। अगर कराची में ऐसा हो जाता है तो क्या फर्क पड़ेगा? हम तो पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ये फर्क पड़ेगा। चलो कराची की आप स्पेसिफिकली बेनिफिट ये होगी कि एक यूनिटी ऑफ कमांड होगी। एक अब ये जो इसके अलावा बाकी जो हैं, अगर 70% ऑफ द एरिया लैंड इज विद कंटोनमेंट बोर्ड एंड द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, बाकी फैसिलिटीज तो उनके पास हैं, वाटर, पानी, बिजली, ये बोर्डिंग, होर्डिंग्स, रोड्स, सीवरेज, तो वो भी तो अंडर वन मैन आए ना। तो ये तो एक हाई कोर्ट ने जजमेंट भी दी हुई है कि दे शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड। और इनके अगर कंटोनमेंट बोर्ड ने एग्जिस्ट करना भी है तो इनका हेड जो है वो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बैठा करे जिसका हेड मेयर ही हो, और ये सब कोऑर्डिनेट किया करे सो दैट दी फैसिलिटीज एंड द सर्विसेज टू द मैसेज टू द पीपल पहुंचे सही तरह, उनमें रुकावटें ना हो, उनमें टर्फ वॉर्स ना हो कि जी ये तो हमारे आप बीच में क्यों आगे। बाकी रह गए आप देखें माफियाज, वो क्यों फ्लरिश करते हैं? वो इसीलिए फ्लरिश करते हैं जो मैंने कहा कि रोटी एक है और खाने वाले अब 2.5 करोड़ हो गए। और ये हम इसलिए वोन करते हैं, पूरे पाकिस्तान लेवल पे हम सोचते हैं ये बाकी सिटीज में भी होगा, इसलिए कि ये जो मूवमेंट फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द अर्बन एरियाज ये शुरू है। लोग महंगाई की वजह से 1 बच्चा 2 बच्चा जो पहले जाके काम करता था, अब वो 5 बच्चों में से उन्होंने 4 बच्चों को भेज दिया जाके नौकरी करो, क्योंकि बहुत महंगाई है, हम खाना नहीं खा सकते, हम रोटी नहीं दे सकते आप लोगों को। तो वो कहाँ जाते हैं? वो शहर में जाते हैं। कोई मुल्तान पहुंचेगा, कोई लाहौर पहुंचेगा, कोई फैसलाबाद पहुंचेगा, कोई पेशावर पहुंचेगा। तो ये सेम प्रॉब्लम जो सिटी ऑफ कराची इज फेसिंग टुडे, उधर एथनिक प्रॉब्लम ज्यादा कराची में इस वजह से है कि कराची फार अवे है, इट इज बॉटम एज ऑफ सिंध। तो उधर हमारे ये लोग सब आ गए, आपके लोकल बलोच, लोकल सिंधी, फिर ये बहुत बड़ा मिक्स है वहाँ पे लोगों का, पंजाबी और बिग मेजॉरिटी पख्तून। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे जब हम बात करते हैं कराची में एग्जिस्ट करने वाली सिचुएशन के हवाले से, एक चीज मुझे कभी समझ में नहीं आई, वो ये कि हम जब देखते हैं कि पॉलिटिकल फोर्सेस के आपस में क्या वर्किंग रिलेशनशिप्स होते हैं, वो सारे मुल्क में ही ऐसे हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सियासी चपकलिश का हिस्सा होते हैं, वहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग भी हो रही होती है एक दूसरे के खिलाफ। या पंजाब में ही देखें, अभी जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पिछले दिनों एक बहुत क्या इंटरेस्टिंग ही कहूंगी मैं तो, जो एक हुआ कि सुबह लड़ते थे, शाम को वो हो जाते थे, मान जाते थे। ये सिचुएशन हर जगह एग्जिस्ट करती है, कराची में बहुत ज्यादा है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेज हैं वो किसी सूरत ऐसा लगता है आपस में काम कर ही नहीं सकते साथ मिलकर। ऐसा क्यों है? ये इसलिए हाइटेंड हो जाते हैं बिकॉज द स्टेक्स आर हायर। कराची इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, इट इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है उसमें। The same is the case in American politics. The New York mayor, almost the president of the United States की पोजीशन उसकी होती है। आपको जुलियानी याद होगा, ये almost, you can never be the US president, but almost उसकी। बाकी शिकागो ये वो सारे मेयर हैं, they are unheard of, like लाहौर, पेशावर, ये नहीं आता है पाकिस्तान में। उसके बाद हमारी ये जो प्रॉब्लम्स हाईलाइट इसलिए हो गए हैं कि अफगान महाजरीन हमारे तो गेस्ट थे, गेस्ट जो है अब वो खुद ही मिसबिहेव करना शुरू कर दें, गेस्ट जाके गन रनिंग में इंडल्ज करें, ड्रग पेडलिंग करें, उसके बाद थेफ्ट करें, उसके बाद पेटी थेफ्ट करें, उसके बाद माफियाज बना दें, उसके बाद लैंड को ग्रैब करें, उसके बाद पख्तून आबादी को बर्दाश्त नहीं किया जाता कराची। नहीं पख्तून आबादी का नहीं है। मैं आपको बताऊं, कराची में एक चीज आपको मैं बताऊं, 60 years have passed. सारी communities have been living
یہ اگین ہائی لائٹ جب کیا جاتا ہے تو اسی طرح ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, آؤٹ آف کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. دے ہیو بین لیونگ ٹوگیدر, انٹر میرجز ہوئی ٹوگیدر, بہت سارے زبردستی کھینچتان کے بس رہ رہے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں. نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. کسی محلے میں آپ چلے جائیں, کسی محلے میں آپ جا کے رہیں, کھینچتان آپ کو نظر نہیں آئے گی. اچھا خاصا سوشل لیکن کیا وہاں پہ ایسے محلے بھی ایگزسٹ نہیں کرتے, ساری کمیونٹیز نہیں کیا وہاں پہ ایسی آبادیاں بھی ایگزسٹ نہیں کرتی جن کو باہر سے ٹیگ کر دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ اردو اسپیکنگ لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ پختون لوگ رہتے ہیں, وہ لوگ ادھر نہیں آ سکتے, یہ لوگ وہاں نہیں جا سکتے. کیا گیا ہے, یہ کیا گیا ہے. بٹ دیکھیے ریسٹ آف پاکستان میں بھی کبھی کرسچین کمیونٹی کو اٹیک کیا گیا, آگ لگا دی گئی ہے. کبھی آپ دیکھیں کہ جی 7 آف اے فیملی مارے گئے ہیں, تو 20 ایک ٹرائب کے مارے گئے ہیں, تو 40 ایک ٹرائب کے مارے گئے ہیں. اس کا میگنیٹیوڈ اتنا ہے جتنا کراچی میں نہیں, وہ مائکروسکوپ ہو جاتا ہے نا, وہ مائکروسکوپ ہو جاتا ہے, اور بیکاز آف دی امپورٹینس آف اٹ وہ زیادہ ہائٹ ہو جاتا ہے اور پبلک انٹرسٹ زیادہ ہوتا ہے. پھر اگر اسی طرح سے اگر پھر اس کو تھوڑا سا اوپر کے لیول کے اوپر لے کر آئے تو اے این پی اور باقی سیاسی جماعتوں کی بالکل, جس کو کہتے ہیں نا, بالکل کوئی ورکنگ ریلیشن شپ ایگزسٹ نہیں کر سکتا, وہ سچویشن ہے. اس طرح کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں. اپنی پارٹی کو دیکھیے, اپنی پارٹی کو, ایک تو پولیٹیکل پروسیس ہے, پولیٹیکل پروسیس کو اور ڈکٹیٹرشپ کی زمانے میں ہماری لائف کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. ٹو ڈیمانڈ یور رائٹس, ٹو ڈیمانڈ سم تھنگ از دا رائٹ, پولیٹیکل رائٹ. تو اگر وہ اپنا ڈیمانڈ کرتے ہیں, جیسے میں نے, ہماری ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی تو میں نے سینٹ میں بھی کہا تھا, میں نے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ آئی مے ناٹ اگری ود اے سنگل ورڈ یو آر سیئنگ, بٹ یور رائٹ ٹو سے اٹ آئی ول ڈیفینڈ ود مائی لائف. دیٹ از آپ کا جو حق ہے بولنے کا حق جو ہے, آپ کی اپنی ویو کا رکھنے کا حق جو ہے, وہ تو میں ڈیفینڈ کروں گا. مگر میں ہو سکتا ہے آپ کے اس کے ایک ورڈ کے ساتھ اگری, لیکن آپ اسے یہ ڈیموکریٹک پروسیس میں آئے گا. یہ جو آپ کھڑی ہو کے اپنے حقوق مانگیں گی, میں کھڑے ہو کے اپنے حقوق مانگوں گا, میں اپنی عوام کے لیے لڑوں گا, یہ ڈیموکریٹک سوسائٹی میں ہوگا, ناٹ ان اے ڈکٹیٹورل سوسائٹی. ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کوئی بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے. مطلب کیا یہ بات جسٹیفائڈ ہے؟ اب جیسے میں اگر ریسنٹ ایگزامپل کوٹ کروں تو جو ابھی سی ایم پنجاب کی اسٹیٹمنٹ آئی پچھلے دنوں, جس نے بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر طرح طرح کے سوال لوگوں کے ذہن میں اس کو لے کر سامنے آئے کہ جی پنجاب کے حوالے سے جو انہوں نے کہا کہ جی ہم بھی ڈکٹیشن قبول کرتے, آپ بھی نہیں کرتے, تو پنجاب میں جو ہے وہ دہشت گردی نہ کریں. میں کل دیکھ رہی تھی ڈیورنگ دا پروسیڈنگز آف دا ہاؤس, کچھ وقت سجاد آپ کی جماعت سے تعلق ہے ان کا, انہوں نے جو ہے اس کے اوپر بات کی, اور انہوں نے کہا کہ خود پہلے سیاستدان ایسے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ میڈیا اٹینشن ساری ان کی طرف آ جائے, اور اس کے بعد پھر میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں کہ میڈیا جو ہے بات کو ایگزیجریٹ کرتا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات؟ نہیں, میڈیا جو ہے نا, آج تو آپ کو ماننا پڑے گا, میڈیا ان دا ویسٹرن ورلڈ از, اور آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کا بھی میڈیا آنکھیں اور کان ہیں ہمارے پاکستانی عوام کے. اب کبھی میں بھی چیز کو غلط دیکھ لوں یا غلط سن لوں, وہ ایک آنےسٹ مسٹیک ہے. بالکل ٹھیک, وہ میری اپنی کوتاہی ہے, میری اپنی سمجھ میں کمی ہے, یا وہ اس میں زیادہ ہے. مگر مجھے آپ بلیم نہیں کر سکتے کہ میں کسی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں یا میں کسی کے پیچھے کر رہا ہوں. تو میڈیا از ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو دا پیپل آف پاکستان, اینڈ پیپل آف پاکستان کو تو چھوڑیں, از ڈوئنگ اے گریٹ سروس ٹو ڈیموکریسی. میرا جو آپ شروع سے آپ میرے کو پوچھ رہی ہیں, اور شروع سے میں ایک سینٹنس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے نا ڈیموکریٹک نہیں ہے. ہماری زبان ڈیموکریٹک ہے, ہماری خواہش ڈیموکریٹک ہے, ہم ڈیموکریٹک باتیں کرتے ہیں, ہمارے ایکشنز نہیں ہیں. ہم ڈیموکریٹک پروسیس کو دیکھیے, ہم تو ابھی تک یہ بھی ماننے کو نہیں تیار ہوتے کہ دوسرا جیتا ہے الیکشن. اب بیوٹی آف ڈیموکریسی از کہ 51 ووٹ والا یس وہ جیت گیا ہے, اور 49 والا ووٹ والا 0 ہے, ہی از آؤٹ, اور ہی ڈز ناٹ کاؤنٹ. دا ونر ٹیکس آل. ڈیموکریسی میں یہ ہے. تو وہی دین آپ امریکہ دیکھیں, وہ تو حد ہے ادھر, جو جیتتا ہے وہ پھر اپنے لوگوں کو, آل دا پیپل ریزائن, اینڈ دا ڈیموکریٹک پارٹی اگر جیتی ہے تو وہ ڈیموکریٹس کو سپریم کورٹ کے جسٹس سے لے کے ڈاگ کیچر تک وہ اپنے اپوائنٹیز کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے اپوائنٹیز کرتے ہیں اور کھلا کرتے ہیں. ایون ہم لوگ بات کرتے ہیں اور وہ پھر ہم اوور بورڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو خدمت کر رہے ہیں, ہم یہاں بیٹھے ہیں. واٹ از پالیٹکس؟ اپوزیشن, اے گڈ اپوزیشن کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ جی ہم صرف اپوزیشن کر رہے ہیں عوام کے لیے. نو, یو آر اے گورنمنٹ ان ویٹنگ.
جو ہول کانسیپٹ تو ڈیموکریسی میں ان کی حرکتوں سے نہیں لگتا کہ نہیں لگتا میٹنگ ہے. نہیں. اب پیپل پارٹی نے سفر کیا, لیکن جہاں پر سختی کرنی ہوتی ہے وہاں پر سختی کرتے ہیں. میرا خیال ہے میاں صاحب کی کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں جو واقعی اپوزیشن ہی دے سکتی ہے, خالی کہ جو صدر پاکستان کو جمہوریت کے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا جائے, تو میرا خیال ہے یہ اور پھر ہم لوگ